اور اس طرح کی بحث کرنے والا ہو جو دوسرے کو اپنا معافی الضمیر سمجھا بھی دے اور اس کو ساکت بھی کر دے، یعنی اس کو ایسا جواب دے کہ وہ آگے سے جواب دینے کے بات کرنے کے قابل نہ رہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی جو صفت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، وہ میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ علم کلام پہ اور بحث مباحثے میں آپ کو کتنا کمال حاصل تھا۔ پھر بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو پھر آپ کا نام بدل کر ابراہیم سے ابراہام کر دیا، اور ابراہام کا مطلب ہے قوموں کا باپ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک واحد فرد کو امت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ النحل کی آیت نمبر 121 ہے کہ ان ابراہیم کان امتً قانتاً للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم ایک فرما بردار امت تھا، یعنی وہ ایک بیج کے مانند تھے جس سے پھر بہت سی امتیں پھوٹی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس وقت کہ دنیا کی بہت سی قومیں ایسی ہیں جو مذہباً بھی اور نسلاً بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق کے دعوے دار ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ پھر ایک صفت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بتائی ہے کہ وہ پہلے سے ہی ان کے پاس ایک قلب سلیم تھا، یعنی ایک ایسا دل تھا جو اپنے اندر فرما برداری کا بیج رکھتا تھا، ایک جوہر فرما برداری کا ان کے اندر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آیا تو وہ قلب سلیم لے کر آیا، ایک فرما بردار دل لے کر آیا۔ اسی لیے جب خدا نے کہا کہ اسلم، کہ فرما بردار بن جائے، تو انہوں نے کہا کہ اسلم تو لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، میں اس کا مسلمان ہو گیا، میں اس پر ایمان لے آیا، میں اس کا فرما بردار بن گیا۔ اور پھر خود ان کی اپنی سٹیٹمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے سورہ شعراء میں، وہ کہتے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي یوم یبعثون، دیکھنا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت والے دن تباہ نہ کرنا، مجھے برباد نہ کرنا۔ یوم لا ینفع مال و بنون، وہ دن جس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، تو اس کا جو سب سے پہلا جوہر ہے، اس کا جو ایک بیج ہے، اس کا جو بنیادی پتھر ہے اس عمارت کا، وہ قلب سلیم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قلب سلیم اپنے اندر پیدا کریں، ایک فرما بردار دل پیدا کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند مشابہتیں بتائی ہیں، اور قرآن کریم نے بھی یہ کہا ہے کہ ابراہیم کے نزدیک سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ نبی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، بہت سی مشابہتیں ہیں، میں دو یہاں بیان کرتا ہوں، کہ حضور نے فرمایا کہ دونوں کے باپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور دونوں کو ان کے چچا نے پالا تھا، اور دونوں کے چچا جو تھے وہ مشرک اور بت پرست تھے، اور دونوں نے اپنے اپنے چچاؤں کو تبلیغ کی، دعوت اسلام دی، اور دونوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور ایک اور مشابہت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا، اپنی قوم کو سمجھانے کی خاطر
لیکن بتوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے توڑا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا۔ جب فتح مکہ کے بعد آپ تشریف لائے ہیں مکہ میں خانہ کعبہ میں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ ان کو گراتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ابھی جب میں نے یہ بتایا کہ ابرام کا مطلب ہے بہت اچھی بحث کرنے والا، بہت عمدہ بات کرنے والا، اپنے مخالف کو اپنا معافی الضمیر سمجھانے والا پوری طرح۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بندے کے پاس بڑی عقل ہوتی ہے، بڑا علم ہوتا ہے، بڑی ذہانت ہوتی ہے، لیکن وہ دوسرے کو اپنی بات سمجھا نہیں سکتا۔ وہ جیسے غالب نے کہا ہے نا کہ یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے ان کو ہی دل اور جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ یعنی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں اپنی زبان سے ان کو یہ بات سمجھاؤں، لیکن ان کا دل ہی کچھ ایسا ہے کہ وہ سمجھتے نہیں میری بات۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ان کا مخالف جو ہے وہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ جاتا ہے پوری طرح بات کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ان کا آرگومنٹ کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی قوم کے سامنے سورج، چاند اور ستاروں کو پیش کیا، اور ستارے کو دیکھا کہ اچھا یہ رب ہے، تو وہ ڈوب گیا۔ تو پھر کہنے لگے کہ جو ڈوب جائے وہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دکھایا اور کہا یہ اس سے روشن ہے، میرا خیال ہے یہ ہوگا خدا۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو وہ کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دکھایا اور کہا اچھا میرا خیال ہے یہ ہوگا، یہ سب سے زیادہ روشن ہے، لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سورج، چاند، ستارے تو روز نکلتے تھے نا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے سورج، چاند، ستاروں کو نکلتے اور غروب ہوتے نہیں دیکھا تھا؟ تو بعض غیر احمدی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں نعوذ باللہ یہ شرک کیا اور کہا کہ اچھا یہ میرا خدا ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، پھر چھوڑ دیا، پھر اگلے کو پکڑا، پھر اگلے کو پکڑا۔ لیکن اصل میں یہ ان کا ایک الزامی جواب تھا، اور علم کلام والے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ مخالفین کے سامنے ایسے دلائل دیے جاتے ہیں جو بڑے ٹھوس ہوتے ہیں اور کتابوں سے منقول ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود ان کی اپنے عقائد سے، خود ان کی اپنی کتابوں سے وہ الزامی جواب دیے جاتے ہیں جو جس کو کہنے والا مانتا تو نہیں ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی کتب میں کئی دفعہ بہت سی ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں جو نہ تو حضور کا عقیدہ ہے، نہ وہ اسلام میں ہے، نہ وہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن مخالف کے جواب کے لیے اس کو، چونکہ وہ مخالف کا عقیدہ ہے، اس لیے الزامی طور پر اس کو پیش کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیش کر کے ان سے کہا، اور وہ یہ ایک ایسی دلیل تھی کہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ فلاں ایک میلہ ہے یا کسی بت کی کوئی عبادت کا جشن ہے تو وہاں چلیں۔ تو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا، یعنی کہ جو ستاروں سے حساب کتاب لگاتے ہیں، آج کل بھی ہوتے ہیں نا لوگ، وہ کہتے ہیں جی ستاروں سے علم حاصل کرتے ہیں، تو اس علم کے مطابق، اور ان کے ہاں چونکہ ستارہ پرستی کو ایک خاص مقام حاصل تھا، اس لیے وہ آج کل کے نجومیوں کی طرح یا پامس کی طرح یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی طرح نہیں تھے کہ وہ بس وہ اس کی مدد سے حساب لگایا، بلکہ ان کے اندر ان کا یقین تھا عقیدے کے طور پہ۔ یہاں پہ جو لوگ کرتے ہیں وہ عقیدے کے طور پہ نہیں کرتے، ایک سائنس کے طور پہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ستاروں کو دیکھا، کرنے کا انی سکیم، میں تو بیمار ہوں، یعنی میں بیمار تھے نہیں ویسے، جس کو غیر احمدیوں نے نعوذ باللہ ان کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگا دیا۔ تو انہوں نے کہا تمہارا جو علم ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بیمار ہوں، تو چونکہ میں بیمار ہوں اس لیے میں تو جا نہیں سکتا۔ اس نے بھی ان کو ساکت کر دیا اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ چھوڑ کر چلے گئے تو بعد میں آپ نے، جیسے کہ مشہور واقعہ ہے، بتوں کو توڑا، کسی کی ناک، کسی کا کان، کسی کے بازو، کسی کا کچھ، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا تو وہ ان کو پتہ لگ گیا فٹافٹ۔ انہوں نے کہا جی یہ ایک لڑکا ہے، ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں،
تو پکا یقین ہے ہمارا اسی نے کیا سارا کام۔ تو جب ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا، ان کا میں نے تھوڑی کیا، وہ جو تمہارا بڑا ہے اس کو پوچھو، اس نے کیا ہوگا۔ اب یہ ایک اور جھوٹ کا الزام لگا دیا، حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ الزامی جواب ہے، کیونکہ جس کو خدا مانتے ہیں اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ آپ کے سوال کا آپ کو جواب دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل نے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا سے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ تو سونے کے بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سونے کے بچڑے کی خدا نہ ہونے کی یہ دلیل دی کہ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، یہ دیکھتے نہیں، یہ تو ان سے کلام ہی نہیں کرتا اور ان کو سیدھا راستہ بھی نہیں دکھاتا، ہدایت بھی نہیں دیتا۔ تو جو خدا ہو اس کی بنیادی صفات یہ ہیں کہ وہ کلام کرتا ہو، یہ مونولوگ نہیں ہے کہ انسان ادھر سے بولتا رہے اور اوپر سے جواب نہ آئے، ادھر سے بھی جواب آنا چاہیے نا۔ اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اگر انسان ہدایت طلب کرتا ہے تو اس کو ہدایت بھی دینی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس سے پوچھ لو بڑے سے، کس نے کیا، اس کو پتہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں وہ تو بولتا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں اگر بولتا نہیں تو پھر تم نے اس کو خدا کیوں بنایا ہوا؟ اسی طرح یہودی روایات میں بھی ایک واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے، جس کو اب کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں اب اور ولد میں یہ فرق ہے کہ جو والد ہے وہ ہوتا ہے جس نے بچہ جنا ہوتا ہے، یعنی جو اس کی نطفے کی پیداوار ہوتا ہے وہ والد ہوتا ہے، لیکن جو پالنے والا ہو، جو چچا ہو یا دادا ہو، وہ اس کو بھی اب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ولد یعنی لڑکا اسی کا ہے جس کا وہ نطفہ ہے، لیکن ابن وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پہ جب کفار کا ایک زوردار حملہ ہوا اور لوگ تتر بتر ہو گئے، تو چونکہ ان کا اصل مقصد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا تھا نعوذ باللہ، اس لیے حضور نے ایک زور سے نعرہ مارا اور فرمایا کہ انا النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں اور اس میں جھوٹ کی کوئی بات نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، لیکن حضور نے اپنے لیے ابن عبد المطلب کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح میں آگے بتاؤں گا کہ اب اور والد میں جو فرق ہے جو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے۔ تو اس آدمی نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، وہ دکان پہ بٹھا گیا کہ جی میں ذرا جا رہا ہوں کام سے، تو ذرا تم گاہکی وغیرہ دیکھ لینا میری۔ تو ایک بابا آیا 70 سال کا، تو وہ کہنے لگا جی یہ مجھے یہ بت چاہیے ایک۔ کہنے کا اچھا لے جاؤ، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کرو گے کیا تم اس کا؟ وہ کہنے لگا عبادت کروں گا، اور کیا کروں گا میں۔ کہنے لگا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 70 سال۔ کہتے بڑے بیوقوف ہو تم، 70 سال کی تمہاری عمر ہے، یہ اس کو تو ابھی کل ہی بنایا میرے باپ نے، یہ جو کل بنا ہے تو تم 70 سال کے ہو تو تم اس کی پوجا کرو گے جو ابھی کل بنا ہے۔ تو اس کو سمجھ آ گئی بات۔ اب یہ بھی ان کی ایک صفت ہے کہ وہ ایسا مختصر کلام کرتے ہیں لیکن اتنا جامع کلام کرتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی دلیلیں نہیں دی۔ کہنے کہ بڑے بیوقوف آدمی تم 70 سال تمہاری عمر ہے، یہ تو ابھی کل ہی بنا ہے، تو پرسوں تک تو تھا ہی نہیں ہے، اور اب تم اس کی عبادت کرو گے۔ وہ آرام سے چپ کر کے چلا گیا۔ وہ جب ان کے چچا کو پتہ لگا بڑا گرم ہوا، غصے ہونے کا، تم تو نہ صرف یہ کہ ہمارے دین کو خراب کر رہے ہو، بلکہ تم تو میرا کاروبار بھی خراب کر رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جو ان کا مباحثہ ہوا وہ نمرود کے ساتھ، اس بادشاہ کے ساتھ، کیونکہ جب یہ ساری باتیں پھیلی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ وہ جب بتوں کو ٹوٹا ہوا پایا انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک فتح ہے، ایک نوجوان ہے، اس کو یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، تو ہمارا خیال ہے کہ اسی نے کیا ہوگا۔ گویا یہ بالکل ان کے اپنے قبیلے کی بات نہیں ہے کہ ان کو شکل سے جانتے ہوں، ان کو پتہ ہو کہ فلاں کا بیٹا ابراہیم ہے اور وہ فلاں اس کو ہم جانتے ہیں، فلاں محلے میں رہتا ہے، فلاں اس کا مکان ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک نوجوان ہے یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، میرا خیال ہے اس نے کیا ہوگا، اس کو پوچھو جا کے۔ چنانچہ یہ بات پھیل گئی اور بادشاہ تک پہنچ گئی، اور اس نے پھر
ان کو ظاہر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بلایا، احتساب کے لیے بلایا، ان کو پوچھا تم کیا کرتے پھرتے ہو بھائی؟ تو اس کو تبلیغ کی، اس کو کہا یہ تو بت وغیرہ جو ہیں جس کو تم پوجتے ہو، نہ ستارے، نہ چاند، نہ سورج، نہ بت، کچھ بھی، تو خدا تو ہے ہی نہیں ہے، تو خدا تو ایک رب العالمین ہے۔ تو کہنا اچھا وہ کرتا کیا ہے پھر؟ انہوں نے کہا جی وہ زندہ کرتا ہے، مارتا کرتا ہے، وہ تو میں بھی کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں مار دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں زندہ کر دیتا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا نا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو مار دیتا تھا، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو وہی بات نمرود نے کی، جس کو چاہوں میں مار دوں، اس کو میں سزا دوں، ابھی اس کو پکڑ کے مار دوں، کوئی جرم نہیں ہے اس کا۔ اور کسی نے جرم کیا ہو، اس کو پھانسی کی سزا مل گئی ہو، میں چاہوں تو چھوڑ دوں اس کو، تو جس کو میں بھی چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، مار دیتا ہوں، جس کو میں بھی چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ میرا خدا تو روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ ادھر وہ پھنس گیا۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، اب اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم کلام کی ایک مثال ہے، ان کے اندر ایک صفت تھی کہ وہ آرگیو کرتے تھے حق بات کے اوپر، اور مخلوق خدا کے لیے بھی وہ آرگیو کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ 3 بندے ان کے پاس آئے، جو بعض نے لکھا ہے کہ فرشتے تھے، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ انسان ہی تھے، فرشتے نہیں تھے، بہرحال فرشتے تھے یا انسان تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ ہم لوط کی قوم کے پاس جا رہے ہیں اور ان کے خاتمے کا فیصلہ ہو گیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ اب چونکہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے بھی تھے، وہاں پہ کچھ لوگ ماننے والے بھی تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ تم نہ مارو ان کو، کیونکہ وہاں تو مومنین ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی اچھا اتنے بھی ہوں گے نا تو ہم نہیں ماریں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ کہتے ہیں اچھا اتنے بھی ہوں گے تو نہیں ماریں گے، اچھا اتنے بھی ہوں گے تو نہیں ماریں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو آرگومنٹ کا سٹائل تھا، وہ انہوں نے فرشتوں سے بھی نہیں چھوڑا، اور ان سے بھی آرگیو کرتے رہے کہ، اور اس میں وہ حق سچ کی بات تو تھی لیکن مخلوق سے محبت کی بات تھی۔ جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ جو تو میری اتباع کرے گا وہ تو مجھ میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو پھر کہنا چاہیے تھا کہ اس کو سزا دو، اس کو جہنم میں ڈال دو، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ تو پھر غفور الرحیم ہے، تو چاہے تو معاف کر دے۔ اپنی نافرمانی کے اوپر بھی یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کو جہنم میں ڈال دینا، ان کو سزا دینا۔ تو یہ انبیاء کا ایک محبت کا سلوک ہوتا ہے کہ وہ ائمۃ الکفر کے لیے تو بد دعائیں کرتے ہیں، لیکن مخلوق خدا کے لیے بد دعائیں اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مخلوق خدا جو ہے وہ ائمۃ المدلین جو ہیں، جو ائمۃ الکفر ہیں، ان کے بہکاوے میں یہ آ چکے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ان کی ذات، ان کا کیریکٹر، ان کا سٹائل جو ہے، اور ان کے متعلق جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھی ہیں، وہ ہمارے احمدیت کے لیے بڑے زبردست ان کی ذات میں دلائل ہیں، باقی انبیاء کے لیے بھی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص شان ہے کہ ہم ان سے اپنی احمدیت کی سچائی کے لیے، صداقت کے لیے بہت سے دلائل ہم لے سکتے ہیں۔ جب ہمارے مخالفین جو ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب آہستہ آہستہ وہ وفات مسیح تو مانتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اچھا جی کیا فرق پڑتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا فوت ہوں، کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ اجرائے نبوت کا مسئلہ ہے، اور اس میں بھی جب وہ عاجز آ جاتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں اچھا جی مان بھی لیا جائے بالفرض کہ نبوت جاری بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ لکھ دیا ہے کہ نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں مخصوص کر دی ہے، اس لیے اگر اب کوئی نبی ہوگا بھی نا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا، باہر سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر نبوت جاری بھی ہو جائے تب بھی مرزا صاحب نبی نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ اولاد ابراہیم میں سے نہیں ہے۔ آف کورس وہ تو فارسی نسل ہیں یا مغل ہیں
ادھر سے آئے ہیں یا ہندوستانی ہیں یا پنجابی ہیں، تو وہ چونکہ ذریت ابراہیم میں سے نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ کتاب اور ذریت تو ہم نے ابراہیم کی، کتاب اور نبوت جو ہے وہ تو ابراہیم کی ذریت میں رکھی ہے۔ چونکہ مرزا صاحب ابراہیم کی ذریت میں سے نہیں ہیں، اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ لیکن ابھی میں نے آپ کو ایک آیت پڑھ کر سنائی ہے جو اسی صورت میں ہے، سورہ ابراہیم میں 37 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ فمن تبعنی فإنہ منی، جو بھی میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ تو جو بھی دنیا بھر میں کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کوکیشین ہو، چاہے وہ افریقن ہو، چاہے وہ ایشین ہو، کسی بھی کانٹیننٹ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے گا تو وہ ان کی ذریت کہلائے گا، وہ ان میں سے ہی ہوگا۔ فمن تبعنی فإنہ منی، جو بھی میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہی ہے۔ یہ تو ایک دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اب اگر تو قرآن صرف عربوں کے لیے ہوتا جن کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تب تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خدا نے کہا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھو الا ذکر للعالمین، کہ یہ جو قرآن ہے یہ تمام عالمین کے لیے ذکر ہے، نصیحت کی کتاب ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالمگیر نبی ہیں، قرآن کریم ایک عالمگیر کتاب ہے۔ چنانچہ جو بھی مسلمان ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے باپ ہوں گے۔ اور ایک دفعہ پھر یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملت والدکم نہیں کہا، ملت ابیکم کہا ہے، یعنی جس کے ساتھ نسبت ہو، چاہے وہ نسلی نسبت ہو، چاہے وہ قبائلی نسبت ہو، چاہے وہ دینی نسبت ہو، کسی بھی طرح کی نسبت ہو، تو اس نسبت رکھنے والے کو جس کے ساتھ نسبت ہو اس کو اب کہتے ہیں، اور جس کی نسبت ہو اس کو ابن کہتے ہیں۔ لیکن والد اور ولد صرف اسی کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ کسی دوسرے مرد کے نطفے سے پیدا ہو تو دونوں آپس میں والد اور ولد ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ملت والدکم ابراہیم، فرمایا ملت ابیکم ابراہیم۔ اور اب ہونے کے ناطے سے چونکہ وہ مسلمان ہیں اور ہم سب بھی مسلمان ہیں، اس لیے وہ ہم سب کے باپ ہیں، اور جب وہ ہمارے باپ ہیں تو پھر ہم ان کی ذریت ہیں، اور جب ہم ان کی ذریت ہیں تو پھر نبوت تو پھر سب میں جاری ہوئی۔ اس لیے یہ دلیل بھی ان کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو احمدیت کے حق میں دلیل نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، بر رفع اللہ الیہ۔ تو اب رفع جو ہے اس کے مختلف مطلب درجات میں بلندی کے معنی ہوتے ہیں، بڑھانا معنی ہوتے ہیں۔ تو ان کو اگر یہ کہا جائے کہ جی یہاں پہ تو جو ہے وہ درجات میں بڑھانا ہے،
تو ان کی ایک دلیل آگے سے یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو صلہ ہے وہ الہ کا استعمال ہوا ہے، بررفع اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو کہتے ہیں جی اگر الہ نہ ہوتا تو پھر ہم آگے بات مان جاتے کہ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کر دیے، ان کو عزت دے دی، جو ان کے اوپر الزام لگتے تھے وہ خدا نے دور کر دیے۔ لیکن مشکل یہ پیش آتی ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ بررفع اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، یعنی کہ وہ آسمان پہ چلے گئے۔ بہرحال ہمارے پاس اس کے دوسرے دلائل بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں بھی ایک دلیل ہمیں ملتی ہے۔ اور سورہ صافات جو 37 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 100 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول خدا نے نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، بس وہ مجھے ہدایت دے گا۔ اب ذاہب جو ہے وہ اسم فاعل ہے، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے چلنا، جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ تو زمین پہ جا رہے ہیں نا، کسی غیر احمدی کا، کسی سنی شیعہ، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان پہ گئے۔ اور خدا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کذالک نری ملکوت السماوات والارض، کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھائی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ جو معراج کا واقعہ ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی سیر کرائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ کذالک نری ملک السماوات والارض، ہم نے اس کو زمین و آسمان کی بادشاہی جو تھی وہ دکھائی۔ لیکن اس سے کوئی یہ نہیں مانتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے۔ تو آسمان پہ جانے کا ان کا عقیدہ، کسی کا عقیدہ نہیں ہے ان کا متعلق۔ تو ذاہب الی ربی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جہاں تھے وہاں خدا نہیں تھا، یعنی وہ زمین سے ہی ایک ہی جگہ، وہ عراق کا شہر جو تھا، جس کا نام تھا، جہاں وہ پیدا ہوئے، اور وہاں سے وہ چل کر فلسطین گئے ہیں۔ تو کیا مطلب کہ عراق میں خدا نہیں تھا اور فلسطین میں خدا ہے، اور فلسطین سے بر خدا نہیں ہے؟ اور یہاں بھی ایک تو لفظ ذاہب استعمال کیا، یعنی چل کے جانا کسی جگہ پہ، اور الہ کا مطلب طرف۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس کو بھی ہم اس دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے رفع الہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان کی طرف چلے گئے، اسی طرح ذاہب الی ربی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف چلے گئے۔ پھر ایک اور جو دلیل ہمارے غیر احمدی بھائی دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، تو بعض جن کو علم نہیں ہوتا وہ تو بیچارے کہہ دیتے ہیں کہ وہ نبی ہوں گے ہی نہیں، وہ امتی ہوں گے۔ اور بعض جو ہیں جن کو علم ہے وہ یہ تو مانتے ہیں کہ ہوں گے تو وہ نبی، لیکن ہوں گے امتی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے، تو وہ ایک امت کے ایک فرد بن جائیں گے۔ اس کے بھی اور بڑے دلائل ہیں۔ وہ احادیث میں لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت جو پورا ایک انہوں نے سنیریو بنایا ہوا ہے، ایک پورا منظرنامہ تشکیل دیا ہے، اس کے ڈائلاگ تک لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو فلمیں ڈرامے بنتے ہیں نا، اس میں ایک تو کہانی ہوتی ہے، اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا جو اسکرین پلے ہوتا ہے، پھر اس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں۔ تو یہ مولویوں نے پورے وہ سارے تیار کر کے رکھے ہیں، ایک کہانی ہے، پھر ایک اسکرین پلے ہے، پھر اس کے ڈائلاگ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کا مقام ہے، اور بعض نے لکھا ہے عصر کا وقت ہوگا، بعض نے لکھا ہے فجر کا وقت ہوگا، اور جو امام صاحب ہیں وہ مصلی پہ جا چکے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے، اور تکبیر بھی کہیں جا چکی ہوگی، اقامت بھی کہیں جا چکی ہوگی۔ تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان سے نازل ہو جائیں گے۔ جب وہ نازل ہوں گے تو ان کو دیکھ کر، اب دیکھیں اسکرین پلے، دیکھیں اسکرین پلے میں ہوتا ہے کہ ایک ایک جو ایکشن ہے نا پورے کریکٹرز کا وہ بتایا جاتا ہے کہ کون کیا کرے گا۔
تو وہ کہتے ہیں کہ جو امام صاحب ہے نا وہ رجت قہقری کرتے ہوئے یعنی الٹے پاؤں پیچھے آئیں گے. ایسے امام کھڑا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے مسلے کے اوپر, اور اس کو پتہ لگ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, تو وہ ایسے ایسے جائے گا پیچھے. اس کو کہتے ہیں رجت قہقری یعنی الٹے پاؤں پیچھے جانا. تو الٹے پاؤں پیچھے جائے گا اور پھر وہ کہے گا کہ یا روح اللہ, یا نبی اللہ, آئیں ذرا نماز پڑھائیں. تو وہ کہیں گے کہ نہیں, یہ تو تم میں سے ہی بعض کے امیر ہیں, تو میں تو نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ کہ میں تمہاری امت کا فرد نہیں ہوں. تمہاری امت کے ہی بعض کے امام اور بعض کے امیر ہیں, تو وہ اسی لیے نہیں آگے آئیں گے کیونکہ وہ امتی نہیں ہیں. لیکن ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ امتی ہوں گے, تو اگر امتی ہوں گے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ اور جو امام ہوگا اس کو زبردستی انہوں نے امام مہدی بنا دیا, حالانکہ کسی جگہ ذکر نہیں ہے کہ وہ امام مہدی ہوگا, لیکن انہوں نے سپوز کر لیا کہ وہ امام مہدی ہی ہوگا. اور جو امام مہدی ہوگا اس کو اس حدیث کا نہیں پتہ ہوگا, ورنہ وہ کہتا ہی نا. جتنے بھی مولوی ہیں ان تمام کو اس حدیث کا پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پھر امام ان کو کہے گا کہ جی آپ نماز پڑھا دیں. وہ کہیں گے نہیں, تم میں سے بعض کے امام اور بعض کے امیر ہیں, اس لیے میں نہیں پڑھاتا, تمہیں پڑھاؤ. جب ان کو اس حدیث کا پتہ ہی ہے تو پھر وہ کیوں ایسی بات کریں گے؟ اور اگر نہیں پتہ تو پھر ایسے امام کو ماننے کا کیا فائدہ جس کو حدیث کا نہیں پتہ. بہرحال یہ تو اس طرح کی بہت سے اور دلائل ہیں, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں کیا دلیل ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور عیسائی دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عزت کرتے ہیں, بڑی تعظیم کرتے ہیں, ان کو ایک بڑا بلند مقام دیتے ہیں. اس لیے بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی آرگنائزیشنز بن جاتی ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہم سب ابراہمک فیتھ کے اوپر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ تینوں جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, تو چلو باقی اختلافات ختم کرو, تو آؤ ہم ابراہیم کی ذات پہ اکٹھے ہو جائیں. لیکن ان کا ایک جھگڑا ہے آپس میں یہودیوں اور عیسائیوں کا. یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یہودی تھے, اور عیسائی کہتے ہیں نہیں وہ تو عیسائی تھے. اب اس جھگڑے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 میں بیان فرمایا, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لما تحاجون فی ابراہیم, تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑتے کیوں ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون, کہ تورات اور انجیل دونوں تو اس کے بعد نازل ہوئی ہیں, بس کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ان کا یہ جھگڑا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم یہودی ہیں کہ عیسائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائی ہونے کی بحث نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ تورات اور انجیل تو دونوں اس کے بعد نازل ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امت جو ہے وہ کتاب کے نازل ہونے سے بنتی ہے. تو جب تورات نازل ہوئی تو یہودی امت بن گئی بطور مذہب کے, اور جب انجیل نازل ہوئی تو پھر عیسائی امت بن گئی. چنانچہ ثابت ہوا کہ کتاب کے نازل ہونے سے امتیں بنتی ہیں, کتاب سے پہلے نہیں بنتی. اور وہ نبی جو کتاب کے نازل ہونے سے پہلے نازل ہو چکا ہو وہ اس امت میں شامل نہیں ہو سکتا جو اس کتاب کے نازل ہونے سے, جو اس کے بعد نازل ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بنی ہو. سمجھ نہیں بات کو کہ ایک کتاب نازل ہوئی, اس کتاب کے نازل ہونے سے ایک امت بن گئی, لیکن ایک نبی ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے. تو جو بعد والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ہماری امت میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا تعقلون, تم عقل نہیں کرتے. تم یہ اتنی موٹی عقل کی بات ہے کہ جب تورات ابراہیم کے بعد نازل ہوئی تو ابراہیم یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب انجیل حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی تو وہ عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا. تو جو قرآن کریم نازل ہوا تو اس سے پھر ایک امت محمدیہ جو ہے اللہ صاحب صلاۃ والسلام وہ بنی قرآن کے نازل ہونے سے.
تو جب قرآن کے نازل ہونے سے امت محمدیہ بنی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تھے تو پھر وہ اس امت میں شامل ہی نہیں ہو سکتے. اور خدا نے یہ بات یہاں پہ لکھی اور اخیر پہ کہا افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے تم. تو یہ ایک اصول ہے جس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں، یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے فرد نہیں ہو سکتے اس لیے کہ قرآن ان کے بعد نازل ہوا. وہ زندہ یا فوت ہو گئے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہیں تو پہلے. چونکہ وہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہیں اس لیے وہ مسلمانوں کے یا امت محمدیہ کے فرد نہیں بن سکتے. مسلمان تو ساری ہیں لیکن امت محمدیہ کے فرد نہیں بن سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد نہیں بن سکتے اس اصول کی روح سے. ہاں جو ان سے پہلے کا نبی ہے اس کی امت کے فرد ہو سکتے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ صافات کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم جو ہیں وہ نوح کے گروہ میں شامل تھے، وہ نوح کی امت تھے، اس کے ایک فرد تھے. اس لیے ایک نبی اپنے سے پہلے والے نبی کی امت میں تو شامل ہو سکتا ہے لیکن اپنے سے بعد والے نبی کی امت میں شامل نہیں ہو سکتا. اور یہ دونوں باتیں ہمیں قرآن نے بتائیں کہ یہودی عیسائی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہودیت اور عیسائیت تورات اور انجیل کے نازل ہونے سے بنی، اس لیے حضرت ابراہیم چونکہ پہلے تھے وہ نہیں بن سکتے. لیکن نوح علیہ السلام ان سے پہلے کے ہیں اس لیے وہ نوح علیہ السلام کی امت میں شامل ہو سکتے ہیں، بلکہ ہیں. خدا نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم لازمی طور پر نوح علیہ السلام کی امت میں شامل تھا، ان کی گروہ میں شامل تھا. بعض لوگ ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ خاص طور پہ جو اہل قرآن ہیں جن کا اپنا ایک فرقہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی فرقہ واری ہے، بڑی غلط بات ہے. تو اور بعض کا دوسرے بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی خدا نے کہا ہے، ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کر سنائی کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی، اور آپ قرآن کو مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں. خالی مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ احمدی مسلمان یہ کیا بات ہوئی؟ خدا نے رکھا تمہارا نام مسلمان، تم نے اپنا نام پہلے وہ احمدی لگا لیا. تو یہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے آپ کو ختم کر دینی چاہیے یہ بات. اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں، احمدی مسلمان نہیں کہنا آج سے. اس کا جواب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کانا ابراہیم و یہودیم ولا نصرانین، ابراہیم جو تھا وہ نہ تو یہودی تھا نہ وہ نصرانی تھا، ولیکن کانا حنیفا مسلمن، لیکن وہ حنیف مسلم تھا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو وہ حنیفہ مسلمن کہہ کے بلاتا ہے، اس لیے کہ مسلمان نام ہے اور حنیف صفت ہے، ایٹریبیوٹ ہے. تو یہ جو اس میں اضافت ہے، یہ جو صفت ہے، صفت اور موصوف، وہ جائز ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ احمدی ہماری صفت ہے، نام ہمارا مسلمان ہے. تو جس طرح حنیف مسلمن کہنا جائز ہے، بلکہ خدا نے خود کہا ہے کہ پہلے فرمایا کہ میں نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور پھر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیفہ مسلمن کہہ کے بلاتا ہے. اسی طرح خدا نے قرآن کریم میں مسلمانوں کے جو دو بڑے گروہ تھے مہاجرین اور انصار، ان کو مہاجرین کہا، کسی کو انصار کہا. تو اب اس سے یہ تھوڑی ہو گیا کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے نام چینج کر دیا ان کا، ہیں تو وہ مسلمان ہی، لیکن خدا مہاجروں کو مہاجر کہہ کے بلاتا ہے، انصار کو انصار کہہ کے بلاتا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو ابراہیم بھی کہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. تو حضور نے جہاں خود کو آدم کہا، خود کو موسیٰ کہا، یعقوب کہا، وہاں پہ حضور نے خود کو ابراہیم بھی کہا.
اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام دیے، اسحاق کو یعقوب علیہ السلام دیے، اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام دیے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ان کو جیل میں ڈالا گیا ایک جھوٹے الزام میں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا شریف احمد صاحب دیے، حضرت مرزا شریف احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب دیے، اور حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب دیے، جنہوں نے ایک جھوٹے الزام میں جیل کاٹی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ تو یہ اس وقت حضور نے بتا دیا تھا کہ مجھے ایک یوسف بھی ملنے والا ہے، اور اس یوسف کا مجھ سے وہی تعلق ہوگا جو پہلے یوسف کا ابراہیم سے تعلق تھا، یعنی وہ اس کے بیٹے کا بیٹا تھا، پڑپوتا۔ اور جس طرح یوسف علیہ السلام جیل میں گئے ہیں ایک جھوٹے الزام میں، اسی طرح سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز بھی ایک جھوٹے الزام میں جیل کاٹ کر آئے ہیں۔ بعض اوقات لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک جو لاہوری گروپ بھی ہے، اور ایک نیا برساتی مینڈک بھی نکلا ہے، جو برسات میں آپ کو پتہ ہے مختلف مینڈک نکل آتے ہیں ٹراتے ہوئے۔ تو ایک اس طرح کا ایک اور برساتی مینڈک ہے جو جس کے لوگ یہ کہتے ہیں، اگرچہ بہت تھوڑے ہیں بیچارے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو آپ کا کلیم ہے نا کہ خلافت قدرت ثانیہ ہے، اور وہی قدرت ثانیہ ہے جس کا وعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب الوصیت میں کیا تھا کہ میں قدرت اولیٰ ہوں اور میرے بعد قدرت ثانیہ ظاہر ہوگی۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی قدرت ثانیہ خلافت ہے، خلافت احمدیہ جس میں ہم بلیو کرتے ہیں، اور چونکہ یہ خلافت قدرت ثانیہ ہے، اس لیے اس قدرت ثانیہ کا سب سے پہلا جو مظہر ہے وہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے۔ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ خود حضور یہ خود بھی دعا کرتے ہیں اور ہمیں بھی دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ چلو آؤ قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے دعائیں کریں۔ تو کہتے ہیں جی اگر وہ قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر ہوتے اور قدرت ثانیہ ان کے ذریعے ظاہر ہو چکی ہوتی تو پھر کیوں وہ یہ دعا کرتے؟ ان کا قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے دعا کرنا یہ بتاتا ہے کہ قدرت ثانیہ ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئی، وہی ہوتی تو وہ دعا ہی نہ کرتے۔ تو ایک تو اس کا جواب خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل جو ہیں وہ دونوں دیواریں اٹھا رہے تھے گھر کی، کعبہ کی، تو انہوں نے اس وقت دعا کی، اور جو دعائیں کی اس میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اپنا مسلمان بنا دے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت مسلمان نہیں تھے، حالانکہ وہ تو پہلے دن سے مسلمان تھے۔ خدا نے کہا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کے پاس ایک فرما بردار دل لے کر آیا، ایک مسلمان دل لے کر آیا۔ خدا نے اس کو کہا اسلم، قالا اسلمت لرب العالمین، تو وہ تو پہلے دن سے مسلمان تھے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بڑھاپے میں یہ اولاد ملی ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی الکبر اسماعیل و اسحاق، وہ کہتے ہیں مجھے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل دیا ہے اور اسحاق دیا ہے۔ 100 سال کی عمر میں اسماعیل دیا، پھر اس کے بعد اسحاق دیے، اور پھر وہ بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام۔ ظاہر ہے چھوٹا بچہ تو نہیں وہ 7 دیواریں اٹھا سکتا، تو وہ بڑے ہو گئے، اور پھر ان کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو جو بنیادیں بنی تھیں اس کے اوپر اس کی دیوار اٹھانی شروع کر دی۔
اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا لے، حالانکہ وہ تو پہلے مسلمان تھے، لیکن وہ اس کے تسلسل کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہر شخص چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس بات کی دعا کرتا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، جو منصب خدا نے اس کو دیا ہے، اس کا تسلسل برقرار رہے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں یہ دعا کر رہے ہیں کہ قدرت ثانیہ ظاہر ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قدرت ثانیہ ظاہر نہیں ہوئی ابھی، بلکہ وہ اس کے تسلسل کی دعا کر رہے ہیں۔ چنانچہ میرے پاس یہ حوالہ جات ہیں، یہ رسالہ الحکم ہے جو 6 جون 1908 کا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے تھوڑا ہی عرصہ بعد، یعنی یہ 6 جون ہے، 26 مئی کو حضور کا انتقال ہوا، اور سمجھیں کہ 10 دن بعد، اور اس وقت جو الحکم نکلا ہے اس میں ایڈیٹر الحکم یہ لکھتے ہیں کہ یہ وصیت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے، اس کے لیے جماعت کا فرض ہے کہ ہر جگہ اس قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے مل کر دعائیں کریں، اور بڑی خوشی کا مقام ہے کہ خدا تعالیٰ نے قدرت ثانیہ کے ظہور کا مظہر اول ہمیں عطا کیا۔ وہ مظہر اول وہی ہے جس کا ذکر میں پہلے کرایا ہوں، یعنی حضرت حکیم الامت۔ اب دیکھیں، جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں، وہاں وہ یہ ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ اس قدرت ثانیہ کا جو مظہر اول ہے وہ حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ جو الحکم ہے یہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے، اور بھی بڑے ان کے رسالے ہیں، الحکم ہے اور البدر ہے، ریویو آف ریلیجنس ہے، اور یہ پتہ نہیں وہ ان کی نظر نہیں گئی یا وہ خدا نے مت مار دی ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے یہ حوالہ انہوں نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ جاؤ قادیانیوں جا کے دیکھو، تمہارے حق میں وہاں پہ وہ دلیل پڑی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جامعہ کے اسٹوڈنٹ یا دوسرے جن کو شوق ہو کہ وہ جو رسالے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، جو اخبارات اس دور کے لگے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ اس کو ہٹا دیں، ابھی تک تو نہیں ہٹایا، ویسے کافی دیر ہو گئی ہے، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو سیو کر لیں، آپ کو اس میں سے انشاءاللہ بڑے حوالے ملیں گے۔ اسی طرح یہ دوسرا اخبار الحکم ہے، اور یہ ہے غالباً 10 جولائی ہے، صحیح طرح پڑھا نہیں جا رہا، لیکن 10 جمادی الثانی ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 21 جون کا دن خدا کی پیاری اور برگزیدہ قوم کے واسطے قدرت ثانیہ کی ایک ابتدائی چھوٹی سی جھلک کے ظہور کا دن تھا۔ تو یہ بھی ایک اور ثبوت ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چونکہ جولائی میں ہوا تو 21 جون کو ایک جلسہ ہوا ہوگا جس میں قدرت ثانیہ کے ظہور کی خوشی منائی گئی اور بات کی گئی۔ ریویو آف ریلیجنس جون جولائی کا اکٹھا شائع ہوا تھا اردو کا 1908 میں، اور اس میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مضمون شائع ہوا وفات مسیح موعود کے نام سے۔ اس میں حضور لکھتے ہیں کہ وہ الوصیت کا جو بیان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ جب نبی فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ دشمن سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ گئے، اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ نابود ہو جائے، لیکن اور بعض جو ہیں کمزور ایمان والے، ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ تردد میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے وقت میں ہوا۔ یہ حضرت مسیح السلام نے لکھا ہے الوصیت میں۔ آگے حضور فرماتے ہیں خلیفۃ المسیح اول، عزیزان غور کرو، آپ کے بعد مان دفن سے پہلے جماعت میں بلا اختلاف شمال سے جنوب اور مغرب سے مشرق تک وحدت کی روح اللہ قادر و مقتدر نے کس طرح پھونک دی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دنیا کے حوادث کو دیکھنے والا غور کرے۔ حضرت مرزا کا ایک کیا 4 بیٹے اور پوتا موجود،
مرزا کا داماد محمد و علی نام کا مجموعہ قابل قدر اور لائق موجود، مرزا کا خسر بجائے باپ موجود ہے، اور تمام قوم نے ایک اجنبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خیر بہرحال اب دشمن جلسے کریں اور خوشیاں منائیں۔ پہلی زبردست قدرت الہیہ اور نصرت الہیہ کو تو دیکھ چکے ہیں، اور دوسری قدرت کا تماشا دیکھیں۔ یعنی دوسری قدرت بھی آ گئی ہے اور لوگوں نے ایک ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اور مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پوری جماعت ایک ہاتھ پر جمع ہو گئی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت مسیح السلام کا انتقال ہوا ہے تو لاہور میں لوگوں نے کتنے سفلا پن کا مظاہرہ کیا، کس طرح سے تماشے کیے، سوانگ رچائے، ڈرامے کیے، اور اس طرح کے بالکل ایک نیچ قسم کے رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اس کے افسوس میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ درخت محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسے محفوظ رہا ہے ویسا ہی اب پھولے گا اور پھلے گا۔ ہمارے مخالف جلد بازو، کچھ تو صبر سے بھی تم کام لیتے۔ تم نے پہلی قدرت کا نمونہ دیکھا تھا، دوسری کے لیے صبر کرتے۔ یعنی دوسری آنے والی تھی، تم نے تو فوت ہوتے ہی، اور وہ اتنا انہوں نے ہنگامہ کیا کہ جو احمدی تھے وہاں پہ ان کے لیے اسٹیشن تک پہنچنا مشکل ہو گیا، اور پولیس آئی اور پولیس کی حفاظت میں حضور کی میت کو لے کر وہاں پہنچے ہیں۔ تو یہ اس اعتراض کا جواب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان کی دعا کرتے ہیں، اسی طرح قدرت ثانیہ کے ظہور کے بعد بھی قدرت ثانیہ کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسلسل رہے، یہ ختم نہ ہو جائے، کیونکہ چھوٹا سا ایک چھوٹی سی کومپل ہوتی ہے جو حضور نے لکھا ہے نا کہ میں تو ایک بیج کی طرح بویا گیا ہوں، لیکن یہ پھوٹے گا اور پھلے گا اور سرسبز ہوگا اور ایک تناور درخت بنے گا، اور بہت سے پرندے اس کی شاخوں پہ آرام کریں گے، بہت سے لوگ اس کے سائے میں آرام کریں گے۔ تو اس وقت جب وہ بیج بویا گیا اور جب وہ کومپل پھوٹی ہے وہاں سے، تو اس کے بعد پھر جو ایک خوف کا منظر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتا ہے، تو پھر اس سے حضور نے کہا کہ اب یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا تسلسل بھی جاری رکھیں۔ بعض لوگ اعتراض تو نہیں لیکن تحقیق کی غرض سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم سب کو علم ہے اور ہمارے ایمان کا جز ہے، بلکہ ایمان کی بنیاد ہے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ لیکن جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دے؟ یہ تو دس از ناٹ فیئر، رائٹ؟ یہ تو ایک چھوٹا نبی ہے، ایک محدود علاقے کا نبی ہے، ایک قومی نبی ہے، اس کو بھی جتنا دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی دیا، تو یہ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تفصیلی جواب لکھا ہے، جس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے قومی نبی تھے، اپنی اپنی قوم، اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے وقت کے لیے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں سب سے کامل ہیں، ان میں اس کیٹیگری میں، اس جانرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے کامل ہیں۔ یعنی جتنا خدا کسی قومی نبی کو دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک گلوبل پروفٹ ہیں، ایک عالمی نبی ہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے ابراہیم کا دامن بھر دیا، اب دیکھیں آپ کے پاس ایک گلاس ہو اور ایک جگ ہو تو گلاس میں اتنا ہی پانی آئے گا نا جتنا گلاس میں آ سکتا ہے۔ تو جب ہم گلاس کو بھر دیتے ہیں لبا لب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی گلاس کی کیپیسٹی تھی وہ تو بھر گئی۔ اب گلاس یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ مجھے اور دو، اور جگ جو ہے اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے۔ اب جگ کو بھی بھر دیں اگر تو گلاس کہ نہیں جی مجھے کیوں نہیں زیادہ دیا، جگ کو تو بہت زیادہ دیا ہے۔ بھائی جگ کو اس لیے زیادہ دیا ہے کہ جگ کی کیپیسٹی تم سے زیادہ ہے، گلاس کی کیپیسٹی کم ہے۔
تو اس کو پوچھا جائے کہ تم سے کوئی زیادتی تو نہیں نہ کی ہم نے، جتنا تم لے سکتے تھے اتنا تمہیں دے دیا، لبالب بھر دیا اس کو، اور اسی طرح جگ میں جتنا آ سکتا تھا وہ جگ کو لینے دو، اس کو لبالب بھرنے دو۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تو نے لبالب بھر دیا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی آل کو بھی لبالب بھر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی، عیسائی، مسلمان سارے بڑا عزت و احترام کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام بنا کہ پوری دنیا کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح مانے جس طرح یہ تینوں قوموں کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو اس میں برابری اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جتنا ان کو دیا تھا اتنا ہی ان کو دے دے، بلکہ اس میں یہ مفہوم ہے کہ جس طرح ان کو لبالب بھرا ہے اس طرح ان کو بھی لبالب بھر دے۔ حضرت مسلم موعود نے ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کو آباد شہر میں بھیج دیا، جہاں آبادی تھی، جہاں شہر تھا، جہاں لوگ بستے تھے، وہاں چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے تبلیغ کا اور دعوت کا اور توحید کا پیغام پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا ہے، ایک بیابان میں چھوڑا ہے، ایک ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے جہاں گھاس کی پتی تک نہیں اگتی، پتھر ہی پتھر، جہاں پانی بھی نہیں ہے، جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، جہاں پینے کو کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لانگ ٹرم پالیسی اختیار کی، اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر آباد کر کے ان کی والدہ کے ساتھ وہاں پہ چھوڑ کر پھر دعا دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول مبعوث کر۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو بلدن آمنہ بنا دے، تو وہاں پہ آگے آئے گا اس میں کہ بلدن آمنہ کا ہے، تو بلد نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا۔ تو جب چھوڑ کے آئے ہیں تو وہاں پہ وہ شہر نہیں تھا، وہ آبادی نہیں تھی۔ ان کے آنے کے بعد جب بچے نے پتھر پہ کے اوپر پیر مارا، ایڑیاں رگڑیں اور وہاں سے پانی نکل آیا، اور پھر اس کے بعد وہ جب بنو جرم کا قبیلہ وہاں سے گزرا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں اوپر، انہوں نے دور سے دیکھا کہ پرندے منڈلا رہے ہیں وہاں پہ، انہوں نے دیکھا یہ پرندے تو پانی کے اوپر ہی منڈلاتے ہیں، تو آج تک تو ہم نے دیکھا نہیں، ہم تو کافی عرصہ یہاں سے گزرتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، تو ہم نے کبھی نہیں دیکھے یہ پرندے، لے آج پہلی دفعہ دیکھے، اس کا مطلب یہاں پانی ہے۔ تو وہاں گئے، انہوں نے دیکھا کہ واقعی پانی تھا، حضرت حاجرہ تھیں، ایک بچہ تھا، تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا، تو انہوں نے کہا جی اچھا اگر آپ اجازت دیں تو پھر ہم یہاں آبادی بنا لیں اپنی۔ انہوں نے کہا ہاں بنا لو، لیکن پانی پہ میرا حق ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، پانی کی آپ مالک ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ اجازت دے دیں آباد ہونے کی۔ تو اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی کہ وہ بیابان جو تھا وہ شہر بننا شروع ہو گیا، اس لیے اس کو البلدہ نہیں کہا، صرف بلدن آمنہ کہا ہے۔ اور بعد میں جب اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، اس وقت کہا کہ اس کو البلدہ آمنہ بنا دے۔ تو اب یہ شہر تو بن گیا ہے لیکن اب اس کو ایک پیسفل شہر بنا دے۔ تو یہ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ اب ان میں ایک رسول مبعوث کر، اور وہ یہ کرے کہ ان کے اوپر تلاوت آیات کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اب یہ دعا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ 2500-3000 سال کے بعد جا کے پوری ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم پالیسی ہے، اس لیے وہ جماعت کو یہ نصیحت کرتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ خود جاؤ اور ایسی جگہ پہ تبلیغ کرو جہاں پہ آبادی ہے،
لیکن اپنی نسلوں کو وہاں جا کے آباد کرو جہاں کوئی آبادی نہیں ہے. اور اس میں حضور نے گوبی ڈیزرٹ کا نام لکھا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے لیے، اور حضور نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کل کو اتنی مشینیں نکل آئیں کہ وہاں ہر چیز تمہیں اویلیبل ہو جائے، پانی بھی نکل آئے اور زراعت بھی ہونے لگے. لیکن ابراہیم کی جو لانگ ٹرم پالیسی ہے، جو ابراہیم کا اسوہ ہے، جو خدا نے کہا ہے کہ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو. اور حنیف کا مطلب ہوتا ہے خدا کی طرف جھکا ہوا. عربی میں 2 الفاظ ہیں، حنفہ اور جنفہ. تو حنفہ مطلب ہوتا ہے خدا کی طرف جھکا ہوا، اور جنفہ کا مطلب ہوتا ہے دوسری طرف جھکا ہوا. تو وہ جو وصیت والی آیت ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آسمن جنفن ہو، کوئی گناہ کرنے والا ہو یا دوسری طرف جھکنے والا ہو، ڈنڈی مارنے والا ہو، تو اس کو ذرا چیک کر لینا. تو فرمایا کہ وہ جو خدا کی طرف جھکا ہوا ابراہیم ہے اس کی ملت کی پیروی کرو. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اس اسوہ ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی اولادوں کو ایسے بیابانوں میں جا کر آباد کرو جہاں کل کو جب شہر بنے تو وہ ساری احمدیوں کے ہوں. اور ہمارے پاس یہاں پہ کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں خاص طور پہ، اور امریکہ میں بھی بعض جگہوں پہ ایسے وسیع و ریز علاقے موجود ہیں جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، یا اگر آبادی ہے بھی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جماعت کافی دیر سے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ ہم دوسری جگہوں پہ جا کر چھوٹے شہروں میں، جماعت آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ جنگلوں میں جا کر آباد ہو جائیں، لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جہاں بہت کم آبادی ہے وہاں پہ جا کے آباد ہو جائیں. کوئی ذریعہ معاش اختیار کریں، نوکری نہیں ملتی نہ ملے، کچھ نہ کچھ کریں، اپنی نسلوں کو وہاں جا کر آباد کر دیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح. اور پھر دیکھیں کہ اگر چند سالوں میں نہیں، کیونکہ یہ تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ابھی 1 صدی گزر چکی ہے اور 2 صدیاں باقی ہیں، تو انہی 2 صدیوں کے اندر اندر ہی ہماری نسلوں کو وہ برکتیں ملیں گی جس سے خود بھی فیض یاب ہوں گے اور دوسروں کو بھی فیض یاب کرنے والے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے باپ نے کہا کہ میری نظروں سے ہٹ جاؤ، بالکل میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، تو انہوں نے کہا کہ اوکے میں جا رہا ہوں، اور یہ کہا کہ ساستغفر لک، میں تمہارے لیے خدا سے استغفار کروں گا، کہ خدا جو ہے وہ میرے پہ بڑا مہربان ہے تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں منع کر دیا کہ مشرکین کے لیے تو استغفار نہیں کرنی. چنانچہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد اس کے لیے استغفار کی دعا نہیں کی. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 100 سال کی عمر میں اسماعیل ان کو ملتے ہیں، یعنی پیدا ہوتے ہیں 100 سال کی عمر میں. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں وہاں پہ، پھر خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہیں. اور جب خانہ کعبہ کی دیوار اٹھا رہے ہیں تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور میرے والد کو بخش دے. تو اگر وہ جس نے نکالا تھا وہ والد ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی اس کے لیے دعا نہ کرتے، کیونکہ خدا نے منع کیا ہے، اب کے لیے دعا کرنے سے منع کیا ہے، کہ وہ جو تمہارا اب ہے تمہارا وہ چچا ہے، وہ باپ نہیں ہے، وہ اس کے نطفے سے تم نہیں پیدا ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ خدا کے پکے کامل پیروکار تھے، اس لیے ہو نہیں سکتا تھا کہ خدا نے نوجوانی میں منع کیا ہو اور بڑھاپے میں آگے پھر وہی بات کرنا شروع کر دیں. تو جو فرق ہے اب کا اور والد کا وہ یہاں بھی واضح ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور میرے والد کو بخش دے. اسے ثابت ہوا کہ والد ان کا بچپن میں فوت ہو گیا تھا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے، پالا چچا نے تھا. تو چچا جو ہے وہ اب کہلا سکتا ہے، باپ اب ہوتا ہے لیکن باپ والد بھی ہوتا ہے، لیکن جو چچا ہوتا ہے وہ صرف اب ہوتا ہے، وہ والد نہیں ہوتا. اس لیے ربنا اغفر لی ولوالدی سے بھی ثابت ہوا کہ جس کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں وہ نہیں ہے جس نے نکالا تھا گھر سے، بلکہ وہ والد تھا. اور آخری اس میں یہ بات بتا دوں کہ شیعہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے نبی تھے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بعض کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس میں پورا اترا.
تو خدا نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اب میں نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے نبی تھے، پھر اس کے بعد خدا نے ان کا امتحان لیا، اس کے بعد وہ پاس ہو گئے تو خدا نے کہا اب تمہاری ترقی ہو گئی، اب تم امام بن گئے۔ گویا ان کے نزدیک امامت جو ہے وہ نبوت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اگر یہ بات تھی کہ خدا نے ان کو امام بنایا اور ساتھ انہوں نے کہا قال ومن ذریتی، میری اولاد میں، تو خدا نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، ٹھیک ہے لیکن جو ظالم ہوگا تمہاری اولاد میں سے اس کو نہیں یہ وعدہ پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذریت میں پھر امامت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ خدا نے ان کو نبی سے ترقی کر کے امام بنایا۔ لیکن میں نے ابھی آپ کو ایک آیت بتائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ وجعلنا فی ذریتہم نبوہ، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت رکھ دی۔ اب آپ اگر نبوت اور امامت کو الگ الگ کریں گے اور کہیں گے کہ خدا نے ابراہیم کو نبی سے امام بنایا اور امام بننے کے بعد پھر ان کو کہا کہ آپ کی ذریت میں بھی ہوں گے، تو وہ اس کا کہاں ذکر ہے؟ قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ خدا نے یہ تو کہا ہے کہ ان کی ذریت میں نبوت رکھی، یہ نہیں کہا کسی جگہ کہ ان کی ذریت میں امامت بھی رکھی ہے۔ تو اگر یہی طریقہ ہوتا ہے امام بننے کا کہ پہلے وہ نبی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کا امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ پاس ہوتا ہے، پھر خدا اس کو امام بنا دیتا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ آپ کے جو 12 امام ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح امام بنے ہیں کہ وہ پہلے نبی تھے، حالانکہ آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جگہ جگہ وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بمانی آخری نبی ہیں۔ اگر وہ آخری نبی ہیں تو پھر آپ کے امام کیسے بنتے ہیں؟ کیونکہ امام بننے کا طریقہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ ایک شخص پہلے نبی ہوتا ہے، پھر اس کا امتحان ہوتا ہے، پھر وہ پاس ہوتا ہے، پھر امام بنتا ہے۔ دوسری طرف آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ امام تو پیدائشی امام ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے امام پیدا ہوتا ہے، تو کیا اس کو نبوت بھی ماں کے پیٹ میں ملتی ہے، اس کو امتحان بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ پاس بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پھر وہ امام بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پھر جب پیدا ہوتا ہے تو امام ہوتا ہے؟ اور اگر یہی بات تھی تو پھر آپ کے اماموں میں امامت کے اوپر جھگڑے کیوں پڑے؟ امام جعفر نے ایک بیٹے کو امام بنایا، اسماعیل کو، وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد موسیٰ کاظم کو امام بنا دیا۔ تو اب سارے شیعہ جو ہیں، جو اثنا عشری ہیں، وہ امام موسیٰ کاظم کو امام مانتے ہیں۔ تو اگر موسیٰ کاظم کو امام مانتے ہیں تو وہ تو پیدائشی امام ہونے چاہیے آپ کے عقیدے کے مطابق۔ اگر پیدائشی تھے تو امام جعفر نے پہلے کیوں نہیں ان کو امام بنایا؟ تو یہ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں، جہاں احمدیت کے حق میں بہت سے دلائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اسی طرح چند ایک لوگوں کے تردید بھی ان کے عقائد کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ہمیں ملتی ہے۔ کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورہ ابراہیم کا سب سے پہلا رکوع جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اب ہمارے پاس 15 منٹ ہیں، اگر آپ نے کوئی سوال وغیرہ کرنے ہو تو۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ نے بڑا اچھا بتایا تھا کہ ایک اور ایکسٹینشن شروع ہوئی ہے پاکستان میں احمدیت کی، آپ پہلے بتا رہے تھے جی، ایک تو لاہوری تو آلریڈی ہیں، نیکسٹ ون۔ سو اب احمدیت جو ہے 130 سال کی ہو گئی ہے آلموسٹ، تو اگلے 2 صدیوں میں کافی ابھی جانا ہے، مگر اتنی اور نہیں ہوئی کہ اس کی مس انٹرپریٹیشن ہو جائے، کیونکہ احمدیت از اسٹل کنسیڈرڈ کائنڈ آف نیو، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی پیش گوئی ہے کہ اگلے 100 سال 2 سال 3 سال 300 سال کے بعد ایسے برانچز نکل سکتی ہیں احمدیت کی which might turn into something like Christianity، یعنی کہ کرسچینٹی کی کور جو ہے اگر آپ پڑھیں تو وہ پیور ہے، مگر اس کی جو برانچز ہیں وہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے۔ تو یہ it just got me thinking کہ can this happen to Ahmadiyyat in the next 100 years 200 years 300 years؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ احمدیت کی ایکسٹینشن ہے، کیونکہ احمدیت کی ایکسٹینشن ہوگی تو پھر وہ احمدیت ہی ہوگی۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بعض ایسے لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ آج نہیں، وہ کافی دیر سے ہیں۔ ظہیر الدین عروپی ایک بندہ تھا، اس طرح جو یہ لاہوری گروپ ہے وہ تو حضرت مسیح السلام کی زندگی میں ہی تھے، اور وہ اعتراضات اس وقت ہی کرتے تھے کہ جی وہ ہماری عورتیں گئی ہیں قادیان، اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی مرزا صاحب کے گھر والی عورتیں تو بڑے زیور پہنتی ہیں، بڑا یہ میک اپ کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں وہ کرتے ہیں، تو ہمارے چندے سے ہم تو چندہ دے رہے ہیں اور وہ عیاشیاں کر رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضور کو کافی غصہ آیا اس کے اوپر کہ وہ سمجھتے ہیں میں تمہارے چندہ میں کھا رہا ہوں، یہ میری عورتیں زیور بنا رہی ہیں اس کے اوپر۔
تو اس طرح کے اعتراض کرنے والے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مال غنیمت کے اوپر لوگوں نے آپ سے بحث کی، اور ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا کا خوف کریں، تو حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ میں خدا کا خوف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ تو اعتراض کرنے والے تو خود نبی کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور منافقین نبی کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور وہ اپنا جو ان کا نفاق ہوتا ہے وہ اپنے دل میں چھپا کے رکھتے ہیں. اور جیسے ہی نبی جو ہے وہ پردے سے ہٹتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوتے ہی بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، اور انہوں نے بعض نے تو کھلم کھلا ارتداد اختیار کر لیا، بعض نے جھوٹے نبیوں کو مان لیا، بعض نے ریاست مدینہ سے تعلق توڑ لیا. انہوں نے زکوٰۃ کا اسلام کا رکن ہونے کا انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا یہ ہماری زکوٰۃ ہے، ہم خود ہی جمع کریں گے، خود ہی آپس میں تقسیم کریں گے، ہمارے جو غرباء ہیں یا لوگ ہیں ہم ان میں تقسیم کریں گے، ہم کیوں مدینہ بھیجیں؟ تو اس طرح کی جو بیماریاں دلوں میں ہوتی ہیں وہ کبھی تو نبی کی زندگی میں ہی سامنے نکل آتی ہیں، کبھی نبی کی زندگی کے بعد نکلتی ہیں، کبھی دیر سے نکلتی ہیں. اس لیے اس طرح کے لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جس وقت فصلیں لگتی ہیں تو اس کے ساتھ جھاڑ جھنکار بھی نکل آتا ہے، اور کسان جو ہے وہ ہر وقت کھرپی لے کے اس کو صاف کرتا رہتا ہے تاکہ جو زمین سے فرٹیلائزیشن ہے، جو خوراک ہے، وہ فصل کو ملے، یہ نہ کھا جائیں. اگر اس کو صاف نہیں کریں گے تو پھر وہ فصل جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ جو جھاڑ جھنکار ہے وہ کھاتا رہتا ہے اس کو. تو اس طرح کے جھاڑ جھنکار خودرو پودے وہ نکلتے رہتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے کہ جو 300 سال کے بعد جو ہوگا، یعنی آج سے 200 سال کے بعد، تو یہ وہ وقت ہوگا جب احمدیت جو ہے وہ اپنے گول کو اچیو کر لے گی. جو 300 سال کا وقفہ جیسے عیسائیت کا ہوا تھا ایک پیریڈ کہ وہ پھر دنیا میں پھیل گئی، اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت بھی جو ہے وہ حقیقی اسلام جو ہے وہ دنیا پہ غالب آ جائے گا. تو اب جب ایک چیز عروج پہ پہنچ جاتی ہے تو نہ تو ترقی ایک دم ہوتی ہے اور نہ زوال ایک دم ہوتا ہے. ترقی بھی گریجول ہوتی ہے اور زوال بھی گریجول ہوتا ہے. جب ایک آدمی پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو وہ چڑھتے چڑھتے آہستہ آہستہ چڑھتا ہے نا، چوٹی پہ پہنچتا ہے، اس کے بعد جب وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہی آتا ہے. تو فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ ہر عروج راہ زوال. لیکن جماعت احمدیہ کے ساتھ جو خدا کا وعدہ ہے وہ وعدہ مشروط ہے ہمارے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ، کیونکہ جو خلافت ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو ملتی ہے. تو جب تک ہم ان دونوں چیزوں کے اوپر کاربند رہیں گے تب تک وہ خلافت کا انعام ہمارے ساتھ رہے گا، تب تک ہمیں وہ طاقت اور وہ شوکت حاصل رہے گی. لیکن اور پھر اس کا چونکہ قیامت تک کا وعدہ ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالہ الوصیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو قدرت ثانی آئے گی وہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی لیول کے اوپر ہوں گے ایمان کے، اور ایک ہی لیول کے متقی اور پرہیزگار اور علم والے ہوں گے. آج بھی نہیں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھے. حضرت ابو بکر کا ایمان اور ہے، دوسرے لوگوں کا ایمان اور ہے، مکہ والوں کا اور ہے، دوسروں کا اور ہے، جو باہر سے لوگ آتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا کہ ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو خدا نے الناس کا لفظ استعمال کیا، مسلمانوں کا نہیں کیا، مومنین کا نہیں کیا کہ ورایت المومنین یدخلون فی دین اللہ افواجا، کیونکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فتح کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں. جو فتح سے پہلے خدا نے کہا کہ جو فتح سے پہلے ایمان لاتے ہیں، جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے، ان کا ایمان اور ہے، اور جو فتح کے بعد ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان اور ہے. ہوتے دونوں مومن ہیں لیکن ان کے لیول میں فرق ہوتا ہے. تو ابو بکر کا ایمان اور ہے، اور جو فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، اگر انہوں نے پہلے سے ایمان نہیں رکھا ہوا تھا اور چھپایا نہیں ہوا تھا اور اس وقت وہ ایمان لے کر آئے تو ان کا ایمان برابر تو نہیں ہو سکتا نا. اس لیے یہ ہو سکتا ہے، آج بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں لیکن وہ جماعت کے اندر شامل ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے. بعض لوگ اپنے اس کو گندگی کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور اسی طرح آہستہ آہستہ وہ لوگ جو خلافت اور جماعت کا جب عروج ہوگا، جب غلبہ ہوگا، اس وقت بھی جو لوگ اس طرح کے کام کریں گے وہ جیسے خشک ٹہنی جو ہے وہ کاٹ لی جاتی ہے یا وہ جھڑ جاتی ہے یا خدا اس کو ویسے ہی کاٹ دیتا ہے. اس طرح تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ خلافت بالکل ہی ختم ہو جائے گی
یہ چونکہ قیامت تک کا وعدہ ہے اس لیے ایسا اللہ کی فضل سے نہیں ہوگا۔ جو ہم دروشی میں پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور سلامتی بھیجو اور حضرت ابراہیم کی، تو وہ ان سے کون سی مراد ہے؟ کیا ان کی آل اولاد کون سی، حضرت ابراہیم کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ کیونکہ ہم تو سب کو مانتے ہیں، جی تو ہم کس میں مطلب آتے ہیں کہ دونوں میں آتے ہیں؟ تو پھر فرق کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا یہ سمجھا دیں۔ جی، فرق یہ ہے کہ وہ جو نسلی اولاد ہے وہ تو جسمانی اولاد تو ہے وہ، اور اس کو جو یہ مرتبہ ملا کہ وہ ان کی جسمانی اولاد ہے، وہ ایک ایسا اعزاز اور ایک ایسا منصب ہے جو ہم تو چھین نہیں سکتے ان سے، نہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آل کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ وسیع ہے، اور اس میں ان انبیاء کی جسمانی ذریت بھی شامل ہے، خاص طور پہ وہ جو ان پر ایمان لے آئے، بغیر ایمان والے نہیں۔ اس لیے خدا نے جہاں نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ نوح علیہ السلام نے شکوہ کیا نا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری آل کو بچاؤں گا اور یہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ڈوب گیا ہے۔ تو خدا نے کہا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، تو وہ غیر صالح نوح کا جسمانی بیٹا بھی ہوگا تو وہ آل میں شامل نہیں ہے، خدا نے اس کو آل سے نکال دیا، اس کے اہل سے نکال دیا۔ اور وہ جو آل میں شامل نہیں ہے جسمانی، وہ اگر ایمان والا ہوگا تو اس کو خدا نے آل میں شامل کر دیا۔ تو انبیاء کی آل میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو جسمانی اولاد ہو اور ایمان والی بھی ہو، اور دوسرے وہ جو جسمانی تو نہ ہوں لیکن مومن ہوں، اس پر ایمان رکھنے والے ہوں، تو اس کو خدا نے وسیع تر طریقے سے اس کو بھی آل میں شامل کر دیا۔ اس لیے ہم سب کو مانتے ہیں جسمانی تو خیر ہے ہی، ایمان والی، لیکن شرط ایمان والی ہو۔ وہ ایک شیعوں کی کتاب ہے بہار الانوار، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اے اہل بیت، یہ نہ ہو کہ کل کو تم دنیا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے آؤ اور دوسرے لوگ ایمان لے کر آئیں، تو پھر میں تمہیں نہیں پہچانوں گا اس وقت، نہ میں تمہاری کو مدد کر سکوں گا۔ تو اہل آل ہونے کے ساتھ ایمان والا ہونا بھی لازمی ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ چند منٹ رہ گئے ہیں، آپ اور ہم سب مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ اور میں ایک درخواست یہاں پہ یہ کروں گا کہ پچھلے جمعے کو حضرت امیر المومنین عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطبے کے آخر میں چند دعائیں کی تھیں۔ آپ لوگ سے درخواست ہے کہ وہ خطبہ جا کر دوبارہ سنیں، اس کے آخری چند منٹ جو ہیں، اور اس میں حضور نے جو دعائیں کی ہیں اس کو نوٹ کر لیں اور اپنی ہر دعا میں اس کو ضرور شامل کریں۔ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، حضور نے اس وقت جو دعائیں کی ہیں وہ سب دعاؤں کو جماعت کے حق میں، ہمارے حق میں، اسلام کے حق میں، انسانیت کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائیں۔ دعا کر لیں جی۔ آمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا